بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے جس کے پہلے حصے میں ہم کچھ قواعد کو پڑھیں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ آج کا ہمارا SLO ہے اسماء کی تذکیر و تانیث اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کو سمجھ سکے، اور آج کا ہمارا کام وہ ضمائر کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کے بارے میں ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق جو شروع ہو رہا ہے اس کا عنوان تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے، وہ ہے اسم ضمیر کی تذکیر و تانیث، یعنی اسم ضمیر کیا ہے اور اسم ضمیر کب مذکر آتا ہے اور کب مؤنث آتا ہے، اور آیا ان میں کوئی فرق موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسم ضمیر کو ہم پہچان لیں اور اس کی پہچان کر لیں کہ اسم ضمیر کسے کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو بات چیت کرتے ہوئے نام یا اسم کی جگہ لایا یا بولا جائے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں کہ علی بہت اچھا لڑکا ہے، علی صبح اسکول جاتا ہے، علی گھر کا کام کرتا ہے، علی کرکٹ کھیلتا ہے، علی مسجد جاتا ہے، علی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ بار بار اس کا نام لینے کی ضرورت یہ دراصل جملے کو مشکل اور بوجھل بنا دیتی ہے، لہٰذا ہم علی یعنی جو اس کا نام اور اسم ہے، ہم اس نام کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں اور ہم یوں کہتے ہیں کہ علی اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے اور اپنا گھر کا کام کرتا ہے، وہ مسجد جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پر علی کی جگہ کس کا استعمال کیا؟ وہ کا۔ علی جو کہ اسم ہے، ہم نے اسم کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کیا یعنی وہ۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں عائشہ کی کہ عائشہ اچھی لڑکی ہے، وہ اسکول پڑھتی ہے، وہ کھانا کھاتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، وہ تلاوت کرتی ہے، تو ہم یہاں پر عائشہ کی بجائے وہ کا استعمال کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ یہاں پر آپ کی کتاب میں کچھ مثال موجود ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا احمد بہت اچھا لڑکا ہے، احمد چھٹی جماعت کا طالب علم ہے، احمد کے ابو ایک دفتر میں ملازم ہیں، احمد کے ابو نے احمد کو ایک سائیکل خرید کر دی۔ اب یہاں پر دیکھیں احمد کا نام ایک بار، یہاں بھی احمد، یہاں بھی احمد کا نام، یہاں بھی احمد کا نام اور یہاں بھی احمد کا نام۔ تو 2 یا 3 جملوں میں بار بار احمد کا نام آنے سے یہ فقرے کیا ہو جاتے ہیں؟ بوجھل اور بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نام کی بجائے اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ چھٹی جماعت کا طالب علم ہے، اس کے ابو، احمد کے نہیں، اس کے ابو ایک دفتر میں ملازم ہیں، اس کے ابو نے احمد کو نہیں اس کو ایک سائیکل خرید کر دی۔ اب یہاں پر ہم نے اسم کاٹ دیا اور اس کی بجائے ہم نے یہاں پر اسم ضمیر کا استعمال کیا تاکہ فقرے کو بوجھل ہونے سے اور بھاری ہونے سے بچایا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں احمد اچھا لڑکا ہے، وہ چھٹی جماعت کا طالب علم ہے، اس کے ابو دفتر میں ملازم ہیں، انہوں نے احمد کو سائیکل خرید کر دی۔ اب یہاں پر وہ، اس کے، انہوں اور یہ ہیں وہ اسم ضمیر جو کہ احمد کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، وہ، اس اور انہوں۔ اب یہ اسم ضمیر جو ہیں وہ نام کی جگہ یعنی اسم یعنی احمد کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اسم ضمیر۔ اب جو پتہ کی بات اور بہت ضروری بات آپ نے سمجھنی ہے پیارے بچوں، وہ یہ ہے
کہ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی مذکر کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مذکر کے لیے اس اور مؤنث کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مذکر کے لیے بھی انہوں کا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی انہوں کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے یہ مثال جو پہلی دیکھی تھی کہ علی اچھا لڑکا ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، عائشہ اچھی لڑکی ہے، وہ اچھی لڑکی ہے۔ علی مذکر ہے، اس کے لیے بھی وہ کا استعمال ہوا، اور عائشہ جو کہ مؤنث ہے اس کے لیے بھی وہ کا استعمال ہوا۔ تو آج کے سبق میں کیا بات معلوم ہوئی کہ اس میں ضمیر آتا ہے فقروں کو، جملوں کو اور کلموں کو بھوجل ہونے سے بچانے کے لیے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اردو کے ضمائر میں تذکیر اور تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں اور ان سوالوں کی مدد سے اس میں ضمیر کو مزید اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ سارا کی بہن نے سارا کو تحفہ دیا۔ اب یہاں پر سارا کا لفظ دو مرتبہ آ رہا ہے، ایک یہ اور دوسرا یہ۔ اب ہم اس اسم کی جگہ اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں 4 جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک درست جواب کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ پہلا ہے اسے، اس، انہیں اور تم۔ یہاں پر کیا آئے گا؟ یہاں پر آئے گا سارا کی بہن نے اس کو تحفہ دیا، تو آپ کا درست جواب یہ ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ علی اور احمد دونوں بھائی ہیں۔ علی اور احمد نے چڑیا گھر کی سیر کا ارادہ کیا۔ اب یہاں پر علی اور احمد کی جگہ اس میں ضمیر کون سا آئے گا؟ انہوں، تم، آپ یا ان؟ جی ہاں، انہوں نے چڑیا گھر کی سیر کا ارادہ کیا، اس لیے کہ انہوں جمع ہے اور یہ ایک سے زیادہ افراد کے لیے آتا ہے، اور یہاں بھی 2 افراد ہیں، اس لیے یہاں پر آئے گا انہوں۔ تیسرا جملہ، امی نے سارا سے پوچھا سارا کیوں خوش ہو؟ اب یہاں پر سارا جو کہ اسم ہے، اس کی بجائے ہم نے اس میں ضمیر تلاش کرنا ہے۔ پہلا آپشن ہے وہ، اس، تم یا انہیں۔ امی نے سارا سے پوچھا تم کیوں خوش ہو، لہذا ہمارا درست جواب ہوگا تم۔ اگلا سوال، اسم کی جگہ لائے جانے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم نے ابھی پڑھا، ان کو اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ڈیش میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ بہت مشہور شعر ہے، اس میں آپ کو آپ، تم، تو اور تم ہی، ان 4 میں سے کوئی ایک آپ نے یہاں پر لگانا ہے، اور درست جواب ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس میں ضمیر، اس کی تعریف اور اس میں فرق مذکر اور مؤنث یعنی تذکیر اور تانیث کے حوالے سے سیکھا، اور ہم نے ان 5 سوالوں کو حل بھی کر دیا۔ اب پیارے بچوں، آپ کے گھر کا کام جو کہ سرگرمی کی صورت میں آپ کو دیا گیا ہے، اور آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ دی گئی عبارت میں مناسب اسم ضمیر لگائیں اور عبارت دوبارہ لکھیں۔ یعنی آپ کے سامنے یہ 4 لائنیں اور 4 سطور لکھی گئی ہیں، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں یہ اسم ضمیر ہونے چاہیے، جو، اس، جس، یہ، وہ، اسے، ان، ہم اور انہیں، ان اسماء ضمائر میں سے جو اسم ضمیر یہاں پر
ان 4 سطور میں آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ یہاں پر لگائیں اور انہی سطور کو دوبارہ اپنی سمر بک میں لکھیں۔ اور دوسرا گھر کا کام جو کہ آپ کی کتاب سے متعلق ہے وہ ہے کہ آپ نے سبق صحت کا راز پڑھنا ہے اور اس میں اسماء ضمائر یعنی وہ، اس، ہم، آپ اور تم، ان کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ اور جیسے میں نے دائرہ لگا کر ان کی نشاندہی کی، آپ نے بھی اسی طرح جہاں جہاں پر یہ اسماء ضمائر آپ کو نظر آئیں آپ نے اسی طرح دائرہ لگا کر ان کی نشاندہی کرنی ہے، اور اس طرح آپ سبق پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو اگلے سبق سے پہلے کی تیاری بھی خوب ہو چکی ہوگی۔